قل للقوافي تكتسي حللا بما تمدح وتلبس في المديح لها وشاح. والله بارك مدحنا بكتابه لأئمة الفرقان أنوار الصلاح. أئمة الفرقان أنوار الصلاح. من منبر النور المحمد قد رقوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عظیم امت کا حصہ بنایا۔ کروڑ ہا کروڑ درود و سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالیہ پر کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو منور فرمایا۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظماء الامہ کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس عظیم شخصیت کے بارے میں جن کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان ان سے ڈرتا ہے اور وہ جس جا سے گزر جائیں تو شیطان اس جا سے نہیں گزرتا۔ دوستو، وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس زمین پر اس دنیا میں وزیر ہیں۔ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کر چکے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 وزیر ہیں، 2 آسمان پر، 2 زمین پر۔ تو جو 2 زمین پر ہیں ان میں سے ایک سیدنا ابو بکر ہیں اور دوسرے سیدنا عمر۔ تو آج ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ کا نام عمر ہے۔ عمر کے معنی ہے آباد کرنے والا، اور آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ ابو حفص شیر کو کنیت دی جاتی ہے۔ اہل عرب شیر کو ابو حفص کہا کرتے تھے۔ تو آپ کی شجاعت و بہادری کے پیش نظر اہل عرب آپ کو بھی ابو حفص کہا کرتے تھے۔ آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے کو۔ تو آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی وجہ سے فاروق کا لقب دیا گیا، اور آپ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ جناب عمر فاروق کا نسب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شجر نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کا نسب کچھ اس طرح ہے۔ جناب عمر فاروق بیٹے ہیں خطاب کے، خطاب بیٹے ہیں نفیل کے، نفیل بیٹے ہیں عبدالعزیٰ کے، عبدالعزیٰ بیٹے ہیں ریاح کے، ریاح بیٹے ہیں عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے ہیں قرت کے، قرت بیٹے ہیں جناب رزاح کے، رزاح بیٹے ہیں عدی کے، اور عدی بیٹے ہیں کعب کے۔ جناب کعب میں جا کے نسب جناب عمر فاروق کا ملتا ہے، اور جناب کعب یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شجر نسب کا حصہ ہیں۔ جناب کعب کے بیٹے ہیں جناب مرہ، جناب مرہ کے بیٹے ہیں جناب کلاب، جناب کلاب کے بیٹے ہیں جناب قصی، جناب قصی کے بیٹے ہیں جناب عبد مناف، جناب عبد مناف کے بیٹے ہیں جناب ہاشم، جناب ہاشم کے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب، اور جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ۔ جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نسب بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں حنتمہ بنت ہشام المخزومیہ۔ یہ ابو جہل کی بہن تھیں۔ جناب عمر فاروق قریش کے نوجوانوں میں سب سے طاقتور انسان تھے۔ آپ کا قد کافی لمبا تھا اور آپ کی رنگت سفید سرخی مائل تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان نبوت کے بعد 6 سال تک اسلام کی مخالفت کی۔ آپ کے اسلام لانے کا قصہ مشہور ہے۔ آپ حرم کعبہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ 39 مسلمان ہو چکے ہیں، تو آپ کہنے لگے کہ 40واں مسلمان نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کے ارادے سے معاذ اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے، تو بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے اسلام لانے کی دعا کر چکے تھے، اور دعا تھی کہ اے اللہ،
اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت بخش۔ اسی وجہ سے آپ کو دعائے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی اسلام قبول کیا، اور آپ نے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جب حق پر ہیں تو ہم کھلے عام نمازیں اور عبادت کیوں نہیں کرتے، لہٰذا آج سے کھلے عام عبادت کی جائے گی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان کھلے عام عبادت کرنے لگے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ بعد ازاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہوا تو سیدنا عمر فاروق حرم کعبہ میں آئے۔ حرم کعبہ میں تمام قریش کے سردار موجود تھے، ابو جہل وغیرہ سب موجود تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلاناً کہا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی ماں کو بے سر و ساماں کرنا چاہتا ہے، تو اس حرم کی حدود سے باہر مجھ سے ملے، میں اسے دکھاتا ہوں کہ عمر کی کیا طاقت ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ عمر تم سے ڈر کے جا رہا ہے تو وہ غلط ہے، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مکے کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے سبب کوئی شخص قریش میں سے ان کے مقابل نہ آتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں کئی ایک احادیث مروی ہیں، اور جناب سعید بن جبیر کے مطابق اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں وصالح المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابن عمر سے روایت فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، جناب ابو بکر اور عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح ساتھ ہوں گے۔ اور جناب عبدالعزیز بن مطلب بن حنطب وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ابو بکر اور عمر آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ میری آنکھ اور کان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر ہی کے لیے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان میں کئی ایک احادیث مروی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے متعلق حدیث نقل کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں سو رہا تھا اور میرے سامنے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، میں نے خوب سیر ہو کر پیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا اس کی تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر باقی دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا کی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اس خواب کی تعبیر علم کی ہے۔ یہ چند احادیث ذکر کی گئیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضائل سے متعلق۔ اب بات کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے کارناموں سے متعلق۔ قرآن عظیم الشان کو جمع کرنے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ ہی کے دور میں نماز تراویح کی باجماعت ابتدا کی گئی۔ آپ کے دور میں کئی ایک فتوحات ہوئیں۔ آپ کے دور میں شام فتح ہوا، ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، مصر وغیرہ۔ یہ تمام شہر، یہ تمام ملک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی کی خلافت میں فتح ہوئے۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جسے امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے عدل اور انصاف سے متعلق۔ آپ کے عدل اور انصاف کے قصے مشہور ہیں، جن میں سے ایک ذکر کروں گا۔ آپ کے دور خلافت میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے امیر تھے، اور اس دوران مصر میں گھوڑوں کی دوڑ کا کھیل عام تھا، جس میں جناب عمرو بن عاص کے صاحبزادے بھی حصہ لیا کرتے۔ تو ایک روز جناب عمرو بن عاص کے صاحبزادے ایک مسیحی مصری سے ہار گئے۔ جب وہ ہارے تو انہوں نے ایک لکڑی سے
اس مسیحی مصری قبطی کو مارنا شروع کر دیا، اور مارتے جاتے ساتھ میں یہ کہتے جاتے کہ میں امیر مصر کا بیٹا ہوں، میں بڑوں کا بیٹا ہوں، میرا تعلق بڑے خاندان سے ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ قبطی حرمین شریفین کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس کی ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو اس نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، آپ خلیفہ ہیں اور آپ کے امیر جو مصر میں مقرر ہیں، ان کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ آپ نے اسے رکنے کے لیے کہا اور کہا کہ موسم حج قریب ہے، تم جب تک رکو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور وہ روانہ کر دیا امیر مصر جناب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف۔ اس خط میں لکھا تھا کہ حج میں تم اپنے بیٹے کے ساتھ میری طرف آؤ۔ حج کا وقت آیا، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ملاقات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو آگے کرو۔ بیٹا آگے آیا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام واقعے کو دہرایا اور پوچھا کیا ایسا ہی ہوا؟ تو جناب عمرو بن عاص کے بیٹے کہتے ہیں ہاں ایسے ہی ہوا۔ آپ نے ایک چھڑی اس قبطی مصری کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اس بڑے گھر والے کو مارو، یہ امیر مصر کا بیٹا ہے، اسے مارو۔ وہ مصری، وہ قبطی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو مارنے لگ گیا۔ جب اس کا بدلہ مکمل ہوا تو وہ رک گیا۔ سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے کہ اب اس کے والد امیر مصر کو مارو۔ وہ قبطی کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے اس امیر مصر کے بیٹے نے مارا تھا اور میں اس کو مار چکا، میرا بدلہ مکمل ہوا۔ سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے کیا تمہارا دل مطمئن ہے اس انصاف سے؟ وہ قبطی کہنے لگا کہ میں اس انصاف سے مطمئن ہوں، اور وہ شخص واپس چلا گیا۔ یہ تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انصاف، جس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ہوا، آگ، پانی، مٹی کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا تھا۔ آپ ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کے تابع ہوتی، آپ پانی، آگ، مٹی وغیرہ کو حکم دیتے تو وہ بھی آپ کے تابع ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں وہ احادیث جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث تقریباً 539 ہیں، جن میں سے 26 متفق علیہ ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی، اور امام بخاری نے انفراداً 34 روایت کی، امام مسلم نے تقریباً 21 روایت کی، اور بقیہ احادیث دیگر علماء حدیث نے اپنی اپنی مصنفات میں ذکر فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی اور آپ کی عمر اس وقت 52 سال اور کچھ ماہ تھی، اور آپ کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن رہا۔ ایک قول کے مطابق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہی تاریخ ہجری کی ابتدا کی۔ آپ ہی کے دور میں حرمین شریفین کو دیگر ادیان کے متبعین سے پاک کر دیا گیا۔ کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے کی موافقت میں آیات نازل فرمائیں، جن میں سے ایک ہے مسلمان عورتوں کے حجاب سے متعلق، جن میں سے ایک ہے جنگ بدر کے موقع پر جو قیدیوں کو قید کیا گیا ان کے ساتھ معاملات میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان سے فدیہ لیتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا گیا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم انہیں قتل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موافقت میں آیات نازل فرمائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیات کے نزول سے پہلے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل فرما چکے تھے۔ شراب کی حرمت بھی آپ ہی کے مشورے کے موافقت میں تائیداً نازل ہوئی، اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں میں میری موافقت فرمائی، ایک تحریم خمر، دوسرا حجاب کا مسئلہ، اور تیسرا
مقام ابراہیم کو مصلی بنانا۔ اب تک ہم نے بات کی آپ رضی اللہ عنہ کے علم، فضل، شجاعت، بہادری وغیرہ سے متعلق۔ اب آپ کی شہادت کے قصے کو ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجوسی دیگر ادیان اسلام کے علاوہ ان پر پابندی لگائی تھی مدینے اور مکے میں دخول سے، لیکن کچھ کام کاج کے سلسلے میں جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی سفارش کے تحت آپ نے ایک مجوسی لڑکے کو مدینہ منورہ شریف میں دخول کی اجازت دی۔ اس مجوسی لڑکے کو ابو لؤلؤ کہا جاتا تھا۔ ایک دن وہ مجوسی لڑکا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مغیرہ بن شعبہ نے ہم پر بہت خراج لازم کر دیا ہے۔ خراج یہ ایک ٹیکس کی طرح ہے جو غیر مسلمین پر لاگو ہوتا ہے۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ خراج بڑا نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، تو جو کچھ تم کماتے ہو اس کے مطابق خراج ہے، اور یہ خراج زیادہ نہیں تمہاری کمائی کے مطابق۔ تو ابو لؤلؤ غصہ ہو گیا اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قتل کا اس نے ارادہ کیا۔ اس کے بعد ابو لؤلؤ 23 ہجری 26 ذو الحجہ کی صبح مسجد میں چھپ گیا۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور باقی مصلین ساتھ تھے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہہ کر نیت باندھی اور آپ نے قرات شروع کی۔ ابو لؤلؤ باہر آیا اور اس نے 2 موہی خنجر سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور پھر اپنے پیچھے کھڑے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے پکڑا اور آگے کیا تاکہ وہ نماز کو مکمل کرائیں۔ اس مجوسی کو سب نے پکڑ لیا مسلمین نے، اور اس نے اس خنجر سے اپنے آپ کو مارا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ یہ دن بدھ کا تھا اور اس کے 3 دن بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور یکم محرم الحرام بروز اتوار سن 24 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آخر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک مشہور قول ذکر کروں گا۔ وہ قول یہ ہے کہ جب تم سے مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف کے بارے میں پوچھا جائے تو تم کہہ دینا کہ عمر بن خطاب انتقال کر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا حاکم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔